قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم اهتديتم. عزیزان محترم، قابل تکریم نمازی بزرگوں عزیزوں، مولانا محمد صاحب کی دعوت اور حکم پر آپ کے اس درس قرآن میں کافی عرصے کے بعد حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. میں اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. عزیزان محترم، رب کائنات اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے لوگوں، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے رسول، اللہ کی طرف سے آیا ہے، حق لے کر آیا ہے. فآمنوا خیر لکم، اس نبی پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اس کائنات میں پیغام صداقت لے کر 1.25 انبیاء آئے. کسی دور میں آدم صفی اللہ آئے، کسی دور میں نوح نبی اللہ آئے، کسی دور میں ابراہیم خلیل آئے، کسی دور میں موسیٰ کلیم اللہ آئے، کسی دور میں عیسیٰ روح اللہ آئے. لیکن اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اے لوگوں، تم خوش نصیب ہو، تمہارے پاس الرسول آ گیا. رب کائنات اس دنیا میں 1.25 انبیاء آئے ہیں. اس نبی میں اور انبیاء میں فرق کیا ہے؟ اس رسول میں ان رسولوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ انبیاء تو بہت آئے ہیں، اب جو آیا ہے یہ تمہارے پاس یہ رسول نہیں ہے. باقی جتنے بھی آئے ہیں وہ رسول ہیں، یہ رسول نہیں ہے. باقی جتنے بھی آئے ہیں وہ نبی ہیں، یہ نبی نہیں ہے. اے اللہ، یہ رسول کیسا نہیں، نبی کیسا نہیں، تو قرآن نے بتا دیا جتنے آئے ہیں وہ رسول ہیں. اب جو آیا ہے یہ الرسول ہے. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک جتنے انبیاء آئے وہ سارے رسول ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ یہ الرسول ہے. وہ سارے نبی ہیں، یہ ان نبی ہے. کسی نے پوچھا مولانا یہ الرسول کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اور الرسول میں فرق ہوتا ہے. جو رسول ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، جو الرسول ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ان کو اللہ نے نبوت دی ہے. اب جو نبی آیا ہے اللہ نے اس کو صرف نبوت نہیں دی ہے، ختم نبوت دی. نبوت اور ختم نبوت میں فرق ہے. نبوت اور چیز ہے، ختم نبوت اور چیز ہے. نبوت اچھائی کی ابتدا ہوتی ہے، ختم نبوت اچھائی کی انتہا ہوتی ہے. نبوت علم کی ابتدا ہوتی ہے، ختم نبوت علم کی انتہا ہوتی ہے. نبوت جمال کی ابتدا ہوتی ہے، ختم نبوت پہ جمال کی انتہا ہوتی ہے. نبوت سے صداقت کی ابتدا ہوتی ہے، ختم نبوت پہ صداقت کی انتہا ہوتی ہے. نبوت سے عدالت کی ابتدا ہوتی ہے
اور ختم نبوت پہ عدالت کی انتہا ہوتی ہے۔ نبوت سے شرافت کی ابتدا ہوتی ہے، ختم نبوت پہ آ کر اس کی انتہا اور تکمیل ہو جاتی ہے۔ نبوت پہ سنت کی ابتدا ہوتی ہے، ختم نبوت پہ آ کر سنت کی تکمیل اور انتہا ہوتی ہے۔ نبوت سے دین کی ابتدا ہوتی ہے، ختم نبوت پہ آ کر الیوم اکملت لکم دینکم ہو جاتا ہے، یعنی دین ختم نہیں ہوتا، دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ شریعت ختم نہیں ہوتی، شریعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ حسن ختم نہیں ہوتا، حسن کی تکمیل ہوتی ہے۔ علم ختم نہیں ہوتا، علم کی تکمیل ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ اس نبی آخر الزمان کو اتنا علم دیا جاتا ہے، دنیا میں جو کچھ بھیجنا ہوتا ہے سب کچھ اس کو دیا جاتا ہے، باقی بچا کر رکھا نہیں جاتا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ ایسے پریشان بیٹھے ہیں، تو ہم پریشان لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے، ہم کسی کو پریشان بھی نہیں کرتے، اور ہماری عادت ہے ہم مردہ لوگوں سے بھی گفتگو نہیں کرتے، زندہ لوگ ہیں زندہ گفتگو کرتے ہیں، زندوں سے گفتگو کرتے اور جن لوگوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے۔ تو کوئی بات سمجھ میں آئے نا تو مجھے پتہ چلے کہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں آپ کیوں ایسے ناراض ہوئے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت پہ آ کر نبوت ختم نہیں ہوتی، میرے نبی کی نبوت تو قیامت تک چلے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں آ کر نبوت کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی نبی کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ میرے نبی خاتم الانبیاء ہے، میرے نبی پہ آ کر ہر اچھائی کی انتہا ہو گئی، اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگوں تمہارے پاس الرسول آ گیا ہے، خاص رسول آ گیا ہے۔ اس نبی کی نبوت خاص ہے، اس کی رسالت خاص ہے، اس نبی کا جمال خاص ہے، ہمارے نبی کا کمال خاص ہے، ہمارے نبی کی سنت خاص ہے، ہمارے نبی کی شریعت خاص ہے، ہمارے نبی کے معجزات خاص ہیں، ہمارے نبی کا حسن و جمال خاص ہے، ہمارے نبی کا ہر کمال خاص ہے، ہمارے نبی کی ہر ادا خاص ہے، ہمارے نبی کا شہر خاص ہے، ہمارے نبی کا علاقہ خاص ہے، ہمارے نبی کا قبیلہ خاص ہے، ہمارے نبی کی قوم خاص ہے، ہمارے نبی کا نام محمد بھی ناموں میں خاص ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس یہ الرسول یعنی خاص رسول آ گیا ہے۔ اللہ نے اس کو ہر چیز خاص دے دی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آدم نام اچھا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا نوح نام اچھا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ابراہیم نام خاص اچھا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا موسیٰ اور عیسیٰ نام اچھے نہیں ہیں، یہ سارے نام اچھے ہیں، لیکن محمد نام جیسا نام کوئی نہیں ہے نا۔ محمد کہا اس کو جاتا ہے الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، جس میں ساری اچھائیاں جمع ہو جائیں اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کو آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں نا کہ جس میں ساری اچھائیاں جمع ہو اس کو محمد کہا جاتا ہے، آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے اچھائیاں سب میں جمع ہو جائیں؟ آسان لفظوں میں آپ کو یوں سمجھاؤں نا، دنیا میں بڑی اچھائیاں ہیں، بہت اچھائیاں۔ دیکھیں سخاوت اچھائی ہے، شجاعت اچھائی ہے، شرافت اچھائی ہے، حیا اچھائی ہے، تقوی اچھائی ہے، طہارت اچھائی ہے، جہاد اچھائی ہے، غیرت اچھائی ہے، یہ ساری اچھائیاں ہیں۔ اب محمد کہا اس کو جاتا ہے جس میں ساری اچھائیاں جمع ہو جائیں۔ اب کیا مطلب؟ شجاعوں سے شجاعت لے، عادلوں سے عدالت لے، شریفوں سے شرافت لے، نمازیوں سے نماز لے، نماز اچھائی،
روزہ داروں سے روزہ لے، حاجیوں سے حج لے، علماء سے علم لے، قاریوں سے قرات لے. جی ہاں، یہ ساری اچھائیاں ہیں، لے آؤ لے آؤ. حسن اچھائیے لے آؤ، جمال اچھائیے لے آؤ، کمال اچھائیے لے آؤ، تقویٰ اچھائیے لے آؤ، طہارت اچھائیے لے آؤ. ساری اچھائیوں کو ایک جگہ جمع کر لو. ساری اچھائیاں جمع ہو گئی. اب کسی نے مجھ سے کہا مولانا یہ ساری اچھائیاں دیکھو، اتنی اچھائیاں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، شجاعت ان میں بھی ہے، شرافت دیا ہے، عدالت دیا ہے، علم دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، طہارت دیا ہے، عبادت دیا ہے، نماز دیا ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے. اچھائیوں کے اس مجموعے کو ہم کیا نام دیں گے؟ میں کہوں گا اچھائیوں کے اس مجموعے کا نام محمد ہوگا. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگوں خوش نصیب ہو تمہارے پاس الرسول یعنی خاص رسول آ گیا. اس کو اللہ نے ہر چیز خاص دے دی. دیکھو نا، محمد نام خاص دے دیا، مکہ دیا مکرمہ خاص دیا، مدینہ دیا منورہ خاص دیا، قبیلہ دیا خاص دیا. والد کا نام اس دور میں نام رکھا جاتا ہے عبد العزیٰ، عبد مناف، لیکن نبی کے والد کو جو نام دیا عبداللہ خاص دیا. گویا کہ والدہ کو نام خاص دیا، آمنہ اور ازواج مطہرات کو نام خاص دیے. ہر چیز خاص دے دی. یہ خاص رسول ہے. یہاں تک کہ کتابوں میں کتاب بھی خاص دے دی. کتابوں میں کتاب بھی آپ کہیں گے کہ مولانا تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ یہ بھی کتابیں، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، مجھے ان کا انکار نہیں، لیکن قرآن خاص ہے. کسی نے کہا خاص کیسا ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا. خاص کتنا ہے وہاں کتابوں میں دے دیا، یہاں باری آئی تو اللہ نے قرآن تینوں میں دے دیا. کبھی آپ اس پر غور کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، رب اعلان کرتے ہیں میں نے قرآن کو آسان کر دیا. آسان اتنا کر دیا 10 سال کا بچہ بھی قرآن سینے میں اتار لیتا ہے. 60 سال کا بابا بھی قرآن کو سینے میں اتار لیتا ہے. یہ خاص ہے نا. تورات کا حافظ کوئی نہیں، انجیل کا کوئی نہیں، زبور کا کوئی نہیں، لیکن قرآن اتنا خاص ہے. 10 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں اتارتا ہے. ایسے بچے ہم نے دیکھے جنہوں نے 1 سال میں قرآن مکمل یاد کر. ایسا بچہ بھی میں نے دیکھا جس نے 6 مہینے میں قرآن مکمل یاد کر. اور پھر دیکھیں نا کہ وہ نبی خاص ہے تو اس کو جو کتاب ملی قرآن بھی خاص ہے. یہ خاص قرآن کتاب دے دی گئی. خاص اتنا ہے مسلمانوں کے جتنے اقوام ہیں، قومیں ہیں، سب میں حافظ القرآن. کسی مہمان کو اٹھاؤ ان میں حافظ القرآن ملے گا نہیں ملے گا؟ بولے نا. اگر آپ کسی سندھی کو اٹھاؤ تو سندھیوں میں حافظ القرآن ہے نہیں. بلوچوں میں حافظ القرآن، سندھیوں میں حافظ القرآن، پنجابیوں میں حافظ القرآن، سریکیوں میں حافظ القرآن ہے، مینگلوں میں حافظ القرآن ہے، پٹھانوں میں حافظ القرآن ہے. آپ حیران ہوں گے. کبھی غور کو کریں کہ نبی بھی خاص ہے، یہ کتاب بھی خاص ہے. مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن. مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں سب میں حافظ القرآن. یہ دیوبندیوں میں حافظ القرآن، یہ بریلویوں میں حافظ القرآن، اہل حدیثوں میں حافظ القرآن، حنفی شافعیوں میں حافظ القرآن. مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن. کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا تمہاری یہ بات تو میں نہیں مانتا. میں نے کہا کون سی بات نہیں مانتا؟ کہتا ہے مسلمانوں کے تمام مسالک میں حافظ القرآن نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ دیوبندیوں میں نہیں کہنے لگا ہے، بریلویوں میں نہیں کہنے لگا ہے، اہل حدیثوں میں نہیں کہنے لگا ہے. میں نے کہا پھر کس کی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے ایک طبقہ اور بھی ہے، ان میں حافظ القرآن
حافظ القرآن کیا وہ ہے تو تمہارا، ہے تو مسلمان، کہلواتا تو مسلمان ہے تو تمہارا، بیٹھتا تمہارے ساتھ ہے، اٹھتا تمہارے ساتھ ہے، کھاتا تمہارے ساتھ ہے، پیتا تمہارے ساتھ ہے، چلتا تمہارے ساتھ ہے تمہارا، ان میں حافظ القرآن نہیں۔ میں نے کہا بھائی حقیقت یہ ہے کہ جن کے سینے میں قرآن نہیں وہ ہمارا، میں نام نہیں لے رہا، آپ ڈرے نہیں، وہ ہمارا میں نام نہیں لے رہا، جن میں قرآن نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ کہ لگا مولانا تمہارا نہیں، میں نے کہا ہمارا نہیں۔ ہمارے ہاں 10 سال کا بچہ حافظ القرآن ہے، 60 سال کا بابا حافظ القرآن ہے، ہمارے ہاں آنکھوں والے تو آنکھوں والے، نابینوں میں بھی حافظ القرآن ہے۔ ارے ہمارے ہاں متقی تو متقی ہیں، خدا کی قسم لیاری کے ڈاکوؤں میں بھی قاری صاحب حافظ القرآن میں نے دیکھے۔ ٹھیک ہے وہ غلطی ان کا، وہ عمل اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کا معجزہ ہے خدا کی قسم کہ یہ ڈاکو کے سینے میں تو جاتا ہے، چور کے سینے میں قرآن جاتا ہے، شیعہ کے سینے میں قرآن نہیں جاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان میں حافظ القرآن کوئی نہیں، ان کے سینے میں یہ جاتا نہیں۔ زبردستی کوئی ایک آیت یاد کر لیں تو زبان پہ آیت چڑھتی نہیں ہے۔ ابھی ہندوستان سے کہا کہ بوڑھو ذاکر آ گیا، بڑا ذاکر آ گیا، بڑے لوگ جمع ہوئے، ہمارے گورنر صاحب نے استقبال کیا۔ خیر میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک مجلس میں وہ قرآن پڑھ رہا تھا، ایک آیت بھی وہ بیچارہ صحیح نہ پڑھ سکا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پیچھے سے ان کو کھینچ رہا، زبان چلتی نہیں ہے ان کے قرآن میں۔ قرآن پہلے تو یاد ہوتا نہیں، ہوتا ہے تو زبان پہ چڑھتا۔ بولو ان سے تو ہمارے ہاں دیہات میں جو بوڑھی مائیں ہیں وہ بھی اچھا قرآن پڑھ لے، ان کے زبان سے قرآن چلتے ہی نہیں۔ کسی نے کہا مولانا یہ قرآن ان کے سینے میں جاتا کیوں نہیں، اور سنیوں کے سینے سے یہ ہٹتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہمارے پاس صرف قرآن نہیں ہے، یاد رکھ، ہمارے سینے میں جامع القرآن بھی ہے، ہمارے سینے میں ناشر قرآن بھی، ہمارے سینے میں کاتب قرآن بھی۔ آپ نہیں سمجھے بھائی، ہمارے سینے میں صرف قرآن تھوڑا ہی ہے، قرآن کو جس صدیق نے جمع کیا ہمارے سینے میں اس صدیق کی محبت بھی ہے، قرآن کو جس معاویہ نے لکھا ہمارے سینے میں اس معاویہ کی محبت بھی ہے، قرآن کو جس نے پوری دنیا میں پھیلایا ہمارے سینے میں اس عثمان کی محبت بھی ہے۔ جب جامع القرآن کی محبت ہمارے سینے میں، کاتب قرآن کی محبت ہمارے سینے میں، اور ناصر قرآن عثمان کی محبت ہمارے دلوں میں، تو قرآن بھی ہمارے دلوں میں آتا ہے۔ ان کے دلوں میں جاتا اس لیے نہیں ہے، ان کے سینے میں جامع القرآن کی محبت نہیں، ناصر قرآن کی محبت نہیں، کاتب قرآن کی محبت نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ جس سینے میں کاتب قرآن نہ ہو، جامع قرآن نہ ہو، ناصر قرآن نہ ہو، وہ الٹا بھی لٹک جائے میں اس سینے میں جاتا نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس خاص رسول آ گیا ہے۔ اے اللہ یہ خاص ہے، فرمایا یہ صرف خاص نہیں ہے، اس کو جو کچھ ملا ہے وہ بھی خاص ہے۔ نبوت ملی، نبوت خاص، رسالت ملی، رسالت خاص، معجزات ملے، معجزات خاص، حسن ملا، حسن خاص، جمال ملا، جمال خاص۔ کسی نے کہا کہ مولانا جمال کیسے خاص ہے؟ اس نبی سے پہلے ایک نبی آئے تھے، فقطعن ایدیہن، اس کے حسن و جمال کو تو قرآن بیان کرتا ہے، دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی تھی، پتہ نہ چلا تھا۔ میں نے کہا وہ بھی ہے، حضرت یوسف بھی حسین تھے، لیکن میرے نبی پر تو حسن کی تکمیل اور انتہا ہے۔ کہنے لگا وہاں دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی،
میں نے کہا جمال محمد کو سننے والوں نے گردنیں کٹا ڈالا. میں نے کہا کہ جمال محمد کو سننے والوں نے کیا کہا؟ دیکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا، دیکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا. جنہوں نے سامنے بیٹھ کر نبی کو دیکھا صحابی بنے. میں صحابی کی بات نہیں کر رہا، میں تو 1400 سال بعد آنے والے غلامان صحابہ کی بات کر رہا ہوں. صحابہ کی میں بات نہیں کر رہا. جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا نہیں، صرف سنا. وہ گردنیں کٹا گئے، پیچھے نہیں ہٹے. کسی نے کہا مولانا جنہوں نے دیکھا تھا، میں نے کہا جن صحابہ نے دیکھا تھا وہ انگاروں پر لیٹ گئے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا. تختے دار پہ چڑھ گئے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا. گھر چھوڑا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا. والدین چھوڑے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا. رشتہ دار چھوڑے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا. جائیدادیں چھوڑی، نبی کا دامن نہیں چھوڑا. کاروبار چھوڑا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا. ارے سب کچھ قربان کر دیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا. گلیوں میں گھسیٹا گیا، گھسیٹنے والے تھک گئے، لیکن انہوں نے نبی کا دامن نہیں چھوڑا. جنہوں نے دیکھا میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا. ارے وہ تو کٹ گئے، وہ تو لٹ گئے، وہ تو قربان ہو گئے، وہ تو ذبح ہو گئے. وہ تو 313 تھے. بتایا گیا بدر میں جاؤ، 1000 کے لشکر سے ٹکرا جاؤ، ٹکرا گئے، پیچھے نہیں ہٹے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا. آج ایک طبقہ کہتا ہے نعوذ باللہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے. میں نے کہا اگر نبی کے بعد جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے تو کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا. کہنے لگا کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا بدلنے والے ہوتے اس وقت بدل جاتے جب ان کو انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا. بدلنے والے ہوتے اس وقت بدل جاتے، تختے دار پہ لٹکایا جا رہا تھا. بدلنے والے ہوتے اس وقت بدل جاتے جب ان کو شہر سے، دیہات سے، گاؤں سے، بستی سے نکالا جا رہا تھا. میں نے کہا اس وقت نہیں بدلے، بعد میں بدل گئے. میں نہیں مانتا. کہنے لگا نہیں مولانا بدل گئے تھے. میں نے کہا پھر کتنے رہ گئے تھے؟ کہنے لگا 3 رہ گئے. کتنے؟ نعوذ باللہ کہتا ہے صرف 3 رہ گئے تھے. میں نے کہا اپنی بات پہ پکا رہے. کہنے لگا پکا ہو. بھائی وہ تو 3 رہ گئے تھے. پھر مجھے بتاؤ یہ روم فتح کس نے کیا؟ عراق فتح کس نے کیا؟ شام فتح کس نے کیا؟ قندھار فتح کس نے کیا؟ کابل فتح کس نے کیا؟ سمرقند فتح کس نے کیا؟ ارے پشاور کے 400 میں آ کر اسلام کا پرچم کس نے لہرایا؟ وہ اگر بدل گئے تھے پھر مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں نبی کا پیغام کس نے پہنچایا؟ وہ اگر بدل گئے تھے تو دگنی مسجد میں کلمہ کس نے پہنچایا؟ تو پتہ چلا وہ بدلے. ارے وہ بدلے نہیں تھے، انہوں نے تو زمانے کو بدل دیا تھا. کسی نے کہا مولانا کیسے بدل دیا؟ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے، روم سے جا رہا ہے. عیسائیوں نے آپس میں کہا یہ تعداد میں کم ہے. جہاں رخ کرتے ہیں ان کو فتح ملتی ہے. ان کو شکست دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بتایا گیا تم ان کو شکست نہیں دے سکتے. کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ جواب ملا ان کے ساتھ اللہ ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ کہا پھر کیا کریں؟ کہا ان کی اور اللہ کی لڑائی کرا دو پھر جیت جاؤ. کہا اللہ ان سے ناراض کیسے ہوگا؟ کہا ناراض یوں ہوگا کہ اللہ کے کسی حکم کی یہ نافرمانی کریں تو اللہ ناراض ہو جائے. انہوں نے کہا اچھا یہ تو آسان ہے. 10,000 لڑکیوں کو روڈ کے کنارے بے لباس کر کے، بے پردہ کر کے کھڑا کر دیا تاکہ صحابہ کا قافلہ آئے اور ان کی نظر ان پر پڑے
اللہ ناراض ہو جائیں گے، پھر یہ شکست کھا جائیں گے۔ 10,000 خواتین بے لباس کر کے خوبصورت لڑکیوں کو لائن کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ صحابہ کا قافلہ آیا، امیر صاحب نے ایک جملہ کہا امیر صاحب نے کہ نظریں نیچی رکھو۔ 10,000 کا قافلہ گزر گیا، کسی نے یوں بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک عورت نے دوسرے سے کہا یہ جو قافلہ 10,000 کا گزرا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ فرشتوں کی جماعت تھی؟ جواب ملا کہ نہیں۔ کہا انسانوں کی جماعت تھی؟ جواب ملا انسانوں کی جماعت۔ کہا نابینا انسانوں کی جماعت تھی؟ جواب ملا کہ نہیں، بینا انسانوں کی جماعت تھی۔ کہا ہمارے حسن میں کوئی کمی تھی؟ جواب ملا کہ نہیں۔ بے حیائی میں کوئی کمی تھی؟ بے پردگی میں کوئی کمی تھی؟ جواب ملا کہ نہیں۔ پوچھا پھر ہماری طرف دیکھا کیوں نہیں؟ جواب ملا انہوں نے جمال محمد کو دیکھا، کیا اس کے بعد یہ کسی اور چہرے کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے چہروں میں حیا ہے۔ عیسائی عورتوں نے کہا جماعت قافلہ رکو، صحابہ کی جماعت رکو، جماعت رک گئی۔ ایک خاتون آگے بڑھی، کہا ہمیں بھی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے پوچھا کیوں کلمہ پڑھ رہی ہو؟ کیا ہمارا بیان سنا؟ کہا بیان نہیں سنا، تقریر نہیں سنی، بات نہیں سنا، گفتگو نہیں سنی۔ کہا پھر کلمہ پڑھ رہی ہو؟ کہا ہم نے آپ کا عمل دیکھا ہے، تمہاری آنکھوں میں اتنی حیا ہے تو تمہارے استاد محمد کی آنکھوں میں کتنی حیا ہو۔ 10,000 عورتوں نے ایک ہی وقت میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ارے صحابہ بدلے نہیں، زمانے کو بدل لیا، صحابہ بدلے نہیں، دنیا پہ چھا گئے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگوں تمہارے پاس رسول آ گیا، اللہ رسول ہمارے پاس آ گیا، الرسول آ گیا، ہم کیا کریں؟ فرمایا فآمنوا، اس نبی پر ایمان لے۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ بس بات ختم کرنے لگاؤ، کیا کرو؟ اللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کہتا ہے میں مومن میں مومن، دیوبندی کہتا ہے میں مومن، بریلوی کہتا ہے میں مومن، اہل حدیث کہتا ہے میں مومن، وہ بے ایمان کافر کہتا ہے میں ہی مومن۔ دیوبندی تو کہتا ہے نا میں بھی مومن، بریلوی کہتا ہے میں بھی مومن، اہل حدیث کہتا ہے میں بھی مومن، وہ کہتا ہے سمجھ رہے ہو؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں، ویسے بھی نام کون سا اچھا ہے منبر پہ بیٹھ کر لیا جائے، فضول میں تو میں شیطان کا نام بھی نہیں لیتا، شین وہاں بھی ہے۔ نام کون سا اچھا ہے کہ میں منبر میں بیٹھ کر اس کا نام لوں؟ کسی نے کہا مولانا ڈرتے ہو نام کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا ڈر مر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو جنازے اٹھا کر بھی ان کو کافر کہا ہے، لیکن کہا کہ پھر اب نام کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب قوم سمجھ چکی، قوم ہے کہنے لگا کیسے سمجھ چکی ہے؟ میں نے کہا مولانا اورنگزیب کے حکم پر تو نے اتبار کو نہیں دیکھا، حد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے، سب کی زبان پہ صحابہ 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 تھا، قوم بیدار ہو چکی، اہل سنت میں بیداری آ چکی ہے، اہل سنت کو پتا ہے کہ صدیق کا منکر کون ہے، فاروق کا منکر کون ہے، جب پتا نہیں تھا ہم نے نام لے کر بتایا تھا یہ ہے۔ اب تو بچے بچے کو اب وہ کہتا ہے میں ہی مومن، اللہ یہاں تو ہر کوئی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان تو ہم لائے ہیں، ایمان کیسے لائے؟ فرمایا کہ مولوی کے کہنے سے تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پھر ہم کیسے ایمان لائے؟
فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لانے کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اگر میرے نزدیک مومن بننا چاہتے ہو تو ابو بکر جیسا ایمان لے آؤ، عمر جیسا لے آؤ، عثمان جیسا لے آؤ، علی جیسا لے آؤ، معاویہ جیسا لے آؤ، صحابہ جیسا لے آؤ، مہاجر جیسا لے آؤ، انصار جیسا لے آؤ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہا مولوی تمہیں مومن کہے نہ کہے، پیر مومن کہے نہ کہے، قطب مومن کہے نہ کہے، ابدال مومن کہے نہ کہے، کسی کے مومن کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، کسی کے کافر کہنے سے کافر کوئی نہیں ہوتا۔ رب فرماتے ہیں اگر مومن بننا چاہتے ہو اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے موازنہ کر کے دیکھو، اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان سے ملتا ہے تم مومن ہو، نہیں ملتا ہے تمہیں کوئی شیخ الحدیث بھی سینے سے لے گئے تم پھر بھی کافر ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن نے کتنا واضح انداز میں بتا دیا، فرمایا کہ ایمان لانا ہے کس جیسا لے آؤ، صحابہ جیسا لے آؤ۔ ویسے قرآن نے نہیں کہا، پہلے نبی نے ان کا تزکیہ کیا، تزکیہ کر کے پاک کیا، صاف کیا، یہ کفر سے، شرک سے، گناہ کبیرہ سے، صغیرہ سے، نافرمانی سے، معصیت سے، خود کو جس کو فجور سے، نبی نے ان کو پاک کیا اور ان کو نمازی بنایا، حاجی بنایا، روزہ دار بنایا، متقی بنایا۔ اور رب نے پہلے تعریف کی، کہا نماز پڑھو، ربا کیسے پڑھے؟ فرمایا صحابہ جیسے پڑھو، روزہ رکھے کیسے رکھیں؟ صحابہ جیسے رکھو، گناہ ہو جائے توبہ کرو، توبہ کیسے کریں؟ صحابہ جیسے کریں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ سارے صحابہ کی تعریف ہے۔ پھر تعریف کر کے بتا دیا دیکھو روزہ دار یہ ہیں، نمازی یہ ہیں، متقی یہ ہیں، پرہیزگار یہ ہیں۔ کہیں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، ہم وقت نبی کے ساتھ، گرمی میں نبی کے ساتھ، سردی میں نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، صلح میں نبی کے ساتھ، جنگ میں نبی کے ساتھ۔ کہا جا کر دیکھو آج بھی روزے میں نبی کے ساتھ ہے۔ کئی صحابہ کی تعریف کرتے کرتے اعلان فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، آپس میں کریم ہیں، آپس میں شفیق ہیں، آپس میں خیر و شکر ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ کئی فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہا ان کا ہر عمل میری رضا کے لیے ہے۔ صحابہ تمہاری عصمت پہ قربان ہو جاؤ۔ رب اعلان کرتے ہیں ان کا رکوع میری رضا کے لیے، ان کا سجدہ میری رضا کے لیے، ان کا بدر میں جانا میری رضا کے لیے، احد میں جانا میری رضا کے لیے، خندق میں جانا میری رضا کے لیے، خیبر میں جانا میری رضا کے لیے، کسی کو ساتھ رکھنا میری رضا کے لیے، کسی سے جدائی اختیار کرنا میری رضا کے لیے۔ رب اعلان کرتے ہیں ان کی ایک ایک ادا میری رضا کے لیے۔ تراہم رکعن سجدا، کا ان صحابہ کے کیا کہنے؟ رب فرماتے تو جب بھی دیکھے گا یا تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے ان صحابہ کو رسول خاص کا یار بھی خاص دے دیے۔ رسول الرسول تھا نا، خاص رسول تھا، یار بھی ایسے ہی اٹھا کر نہیں دیے قاری بلال صاحب، یہ یار بھی خاص دیے، ان جیسے کوئی اور نہیں تھا تب دیا ہے۔ اس لیے صحابہ سے اپنے آپ کو ملانے کی کوشش نہ کرو، یہ نہ بولو کہ وہ بھی انسان، محدثین بھی انسان، مورخین بھی انسان،
مانتا ہوں انسان وہ بھی ہے، انسان ہم بھی ہیں، انسان میں فرق ہوتا ہے، پانی اور پانی میں فرق ہوتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا آب زمزم بھی پانی ہے، کراچی کا پانی بھی پانی ہے، دریا کا پانی بھی پانی ہے، چشمے کا پانی بھی پانی ہے، آب زمزم بھی پانی ہے، لیکن جو مرتبہ مقام آب زمزم کا ہے وہ دریا کے پانی کا نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولانا وہ بھی پانی یہ بھی پانی، میں نے کہا وہ اور پانی ہے یہ اور پانی ہے۔ صحابہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ اور انسان تھے ہم اور انسان ہیں۔ کبھی غلطی لگ جاتی ہے اور یہ لگتی ہے یہ غلطی دینداروں کو، علماء کو، کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہی قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، بس اتنے ہی دیکھتے ہیں آگے نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں دیکھتے ہم نے قرآن قاری بلال سے پڑھا ہے، صحابہ نے قرآن نبی سے پڑھا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہم نے نمازیں امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہیں، صحابہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی ہیں۔ خدا کی قسم ہماری ساری زندگی کی نمازیں نبی کے پیچھے صحابی کی ایک رکعت کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ جی ہاں یہ تو ہم نے کہا نا وہ بھی انسان ہم بھی انسان، لیکن ہم نے نہیں سوچا ارے تم نے نگاہیں اٹھائی تو حنفی کا چہرہ دیکھا، صحابہ نے جب بھی نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہے تو ان کو دیکھو، کن کو؟ صحابہ۔ ایمان میں بھی ان کو دیکھو، والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ، عمل میں بھی ان کو دیکھو، علم میں بھی ان کو دیکھو، عمل میں بھی ان کو دیکھو۔ اگر ہمارا ایمان ان سے ملتا ہے تو یہ ایمان قابل قبول ہے، ہمارا عمل اگر صحابہ کے عمل سے ملتا ہے تو یہ قابل قبول ہے۔ اگر عمل صحابہ سے نہیں ملتا، لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کی تعریف ہے کیا ہے؟ وہ تو علماء جانتے، امام صاحب جانتے ہوں گے، میں تو طالب علم ہوں، آدمی ہوں، میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں یوں کرو کہ اپنا عمل صحابہ کے عمل پر پیش کرو، ملتا ہے تو سنت ہے، نہیں ملے تو بدعت ہے۔ کیونکہ ہمیں حکم دیا ایمان بھی ان جیسا لے آؤ، عمل بھی ان جیسا کرو۔ اس لیے عزیزان محترم ضرورت ہے اس کا علماء کی ذمہ داری، فتنوں کا دور، خطرناک دور ہے، صحابہ سے امت کو کاٹا جا رہا ہے۔ یاد رکھو اگر صحابہ سے اعتماد ختم ہو گیا نا، قرآن پر اعتماد نہیں رہ سکتا۔ نبی سے قرآن لینے والے کون ہیں؟ زور سے۔ اگر صحابہ سے تعلق ٹوٹ گیا، اعتماد ختم ہو گیا، بخاری نام کی کوئی چیز نہیں بچے گی، مسلم کی روایتیں نہیں بچے گی، نسائی کی حدیثیں نہیں بچے گی۔ یہ تمام حدیثیں نبی سے سننے والے کون؟ ہم تک پہنچانے والے کون؟ اگر ان پر اعتماد ختم ہو گیا تو حدیث پر اعتماد ختم ہو گیا۔ ختم نبوت نبی سے سن کر ہم تک پہنچانے والے صحابہ پر اعتماد نہیں تو ختم نبوت پر اعتماد نہیں ہوتا۔ پورا دین، پورا یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں، یہ روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ حج ہم کرتے ہیں، ہم میں سے کسی نے نبی کو نہیں دیکھا۔ دیکھنے والے صحابہ، محفوظ کرنے والے صحابہ، ہمیں دینے والے۔ اس لیے اس دور میں خصوصاً ایک منصوبے کے ساتھ اصحاب رسول کے حوالے سے کام کیا جائے، لوگوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں ان کے حوالے سے شک ڈالا جا رہا ہے، باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے مسجد کمیٹیوں، ذمہ داری ہے ائمہ کی، ذمہ داری ہے علماء کی کہ
جس وقت جس چیز کی ضرورت ہونا، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس پر بولنا ضروری، لوگوں کو بتانا ضروری۔ اس دن میں پڑھ رہا تھا ہندوستان میں ایک دور ایسا دکھا، ہمارے اکابرین لکھتے ہیں ہندوستان کے لوگوں میں تو اپنی جگہ، انسانوں میں اپنی جگہ، مچھلیوں میں بھی کوئی شیعہ نہیں تھا۔ مچھلی، ہندوستان کی مچھلیوں میں بھی کوئی شیعہ، ہندوستان میں کوئی منکر صحابہ نہیں تھا، پورے ہندوستان کی بات کرو صرف۔ ایک دور پھر وہ بھی آیا، لوگوں کو انہوں نے مال دیے، زر دیے، جائیدادیں دیے، ایک تفصیلی عنوان ہے۔ پھر کبھی موقع ملا، اگر محمد بھائی نے اجازت دیا، وزن برداشت کر لیا، تو یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہندوستان میں یہ منکرین صحابہ آئے تھے، لیکن فی الحال خلاصہ کر رہا ہوں۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ لکھنؤ میں صحابہ کی تعریف پر پابندی لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ صحابہ کی تعریف پر پابندی لگ گئی، اور حیران ہوں گے آپ، ہم نے کبھی اس طرح توجہ دیا نہیں ہے۔ اور یہ جو منکرین صحابہ الگ جلوس نکالتے، یہ ہم ان سے الگ نہیں ہوئے، یہ بھی ذہن ہے۔ پہلے سارے سنی ان کے ساتھ مل کر ماتم کرتے تھے، یہ لکھنؤ کے واقعے کے بعد یہ ان سے الگ ہوئے۔ آغاز موت ہے، کیسے ہوا؟ 10 محرم کو سنی دین کے ساتھ مل کر بس پیٹتے رہتے تھے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ان کا ایک ذاکر ہے مقبول دہلوی، تفسیر قرآن بھی اس نے لکھی ہے، بہت بڑا بے ایمان تھا۔ وہ لکھنؤ آیا، آ کر اس نے کہا یہ جو سنیوں کو تم ساتھ لے کر تعزیے نکالتے ہو نا، یہ تو ہندوؤں سے بھی بدتر ہے، ان کو اپنے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ تم تو پاک ہو، یہ نجس ہے، ان کو الگ کرو اپنے سے۔ آپ حیران ہوں گے جب ان کو انہوں نے الگ کیا، تم ہمارے جلوسوں میں شریک نہیں۔ سنیوں نے احتجاج کیا اس پر کہ ہمیں ان کے ساتھ شریک ہونے سے جہالت کی۔ انگریز کی حکومت تھی، انہوں نے کہا نہیں، اجازت نہیں۔ سنیوں نے کہا کہ ہم اپنا جلوس نکالیں۔ ایک سال نکالا، اگلے سال انہوں نے کیس کر دیا۔ کیس کرنے کے بعد اہل سنت پر پابندی لگی، تم جلوس نہیں نکال سکتے، 10 محرم پابندی لگی۔ جب پابندی لگی، یہاں تک پابندی لگی کہ سنیوں کو پابند کیا گیا کہ لکھنؤ میں تم صحابہ کی تعریف بھی نہیں کرتے۔ اور یہ پابندی آپ کو پتہ ہے کتنے سال رہی؟ 35 سال۔ کتنے سال؟ کتنے؟ 35 سال۔ 35 سال یہ پابندی رہی۔ 35 سال کے بعد پھر اہل سنت نے تحریک چلائی، اور جب یہ کیس چلا، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی لکھتے ہیں جب کیس عدالت میں لگا، ہمیں کوئی سنی وکیل نہیں ملا، ایک پارسی کو ہم نے وکیل پکڑ۔ اہل سنت کی یہ حالت، کہا ان کی طرف سے 10-12 وکیل کھڑے تھے، سنیوں کو کوئی مسلمان وکیل بھی نہیں ملا، یعنی یہ اہل سنت کی غفلت۔ 35 سال پابندی لگی، پھر اس کیس میں حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی اہل حق کی طرف سے حاضری لگائی، اور اس میں پھر سنیوں کو اجازت ملی کہ تم سال میں ایک دن صحابہ کی تعریف کر سکتے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ہمیں بیدار ہونے کی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں، میرا تعلق جس جماعت سے، یہ ہمارا مسئلہ کوئی نہیں، یہ مسلک کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔
یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ اہل سنت کا مسئلہ ہے. وہ جس انداز میں بیدار ہے آپ حیران ہوں گے. ہمارے ہر آدمی نماز پڑھ کر پوچھے بس میرا کام تو ہو گیا, وہ جنت کا ٹکٹ اس نے بک کر دیا. ہمارے سنیوں میں تو یہ مسئلہ ہے. اب یہ جو بل تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت ترمیمی بل جو کیا آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے کانوں سے نہیں سنا. آپس میں ایک دوسرے کو وہ کافر بھی کہتے ہیں لیکن اس مسئلے میں وہ ایک ہو. جیسے گلگت اسکردو میں انہوں نے جس طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس میں ایک بے ایمان نے سرعام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر, اس پر پھر ہماری جماعت اہل سنت کے لوگ میدان میں آئے. 2 دن دھرنا دے کر ایف آئی آر درج کرائے. جب اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی اسکردو میں پھر یہ روڈ پہ آئے اور اس میں ان کا ایک ذاکر کھڑا ہو کر کہا میرا نام یہ ہے, میرے والد کا نام یہ ہے, دادے کا نام یہ ہے, میرا ایڈریس یہ ہے, میرا گاؤں یہ ہے. کہا لکھ لو, میں کھل کر صحابہ کو گالی دوں گا. یہ کہہ کر لاکھوں کے اجتماع میں سرعام صحابی رسول کاتب قرآن حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اہل سنت ویسے سنے بس یہ سمجھتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے. یار کوئی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے 10,000 جنازے اٹھائے ہیں اور ایک وقت آئے گا آپ سنیں گے کہ مولانا تاج ہنسی کو بھی راستے میں چلتے ہوئے گولی مار کر شہید کر دیا جائے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کوئی ٹینشن تو ہے ہی نہیں. ہمارا کام, ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم کو بیدار کرے. لیکن آپ سے جب پوچھا جائے گا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا اور کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا تھا, تمہاری حیات میں اس صدیق اکبر کو کافر کہا جا رہا تھا, آپ کیا کر رہے تھے؟ تو اپنے سوال کا جواب آپ تیار ہیں. یہ کوئی جماعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارا ان سے کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے. ضرورت ہے, سب کی ذمہ داری ہے کہ صحابہ اگر بچ گئے ان کا دفاع ہو گیا, پورے دین کا دفاع ہو جائے. اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں میں صحابہ کا تعارف کرائیں, اپنے گھر میں حکایات صحابہ کی تعلیم کرائیں, صحابہ کی قربانیاں بتائیں. ضرورت پڑے تو اس کے لیے میدان میں آیا کریں. جیسے کراچی میں اتوار کے دن اہل سنت قوم نکلی ہے, ماشاء اللہ تاریخ ساز نکلی ہے, تو اس کا پتہ چلا کہ قوم بیدار ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں یہ لوگ جلوس نکالتے, یکم محرم الحرام کو نکالا, پھر 6 کو نکالا, 10 کو نکالا. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کے پاس یہ فارغ ہے. اب ہر آدمی سننی سوچتا ہے کہ یہ پتہ نہیں فارغ ہے کیا ہے, یہ روز روز جلوس نکالتے. اور ارے بھائی فارغ ہم نہیں, شاید آپ میں سے بہت سے نمازیوں سے میرے بچے زیادہ ہی ہیں. بچے بھی ہمارے ہیں, گھر ہے, حساب کتاب ہے, ہم بھی فارغ نہیں ہیں. لیکن آپ ان جلوسوں کی اہمیت کو نہیں جانتے. آپ جا کر ذرا ان سے پوچھو کہ کتنی تکلیف ان کو ہو رہی, ان کی ذرا سنو تو صحیح. کیا یہ ہماری سستی نہیں ہے کہ آج ہماری سستی کی وجہ سے, ہمارے مولوی کی وجہ سے, ہمارے عالم کی وجہ سے, ہمارے خطیب کی وجہ سے, ہمارے مبلغ کی وجہ سے, ہمارے تبلیغی کی وجہ سے یہاں تک غفلت ہے. مجھے ایک دوست علماء کنونشن تھا, وہاں ایک عالم مجھ سے ملے, اس نے کہا کہ مولانا آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ. کہتا ہے کہ میرا ایک مقتدی ہے, وہ ہر جمعہ میرے پیچھے پڑتا ہے. ایک دن اسے مجھے فون کیا, میں اپنے گھر والوں کو لے کر آپ کے آ رہا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ. کہا گھر والوں کو لے کر, گھریلو تعلقات سے میرے گھر آ گیا. تو اس کی اہلیہ بھی ساتھ آ گئی. تو میری اہلیہ سے اس کی اہلیہ نے پوچھا امام صاحب کہ اس بچے کا کیا نام ہے, اس بچے کا کیا نام ہے؟ تو کہتے میرے اہلیہ نے بتایا کہ اس بچے کا نام حسن ہے, اس کا نام حسین ہے. ایک کا نام حسن ہے, ایک کا نام. کہتا ہے وہ نمازی کی جو بیوی تھی, وہ عالم کہتے ہیں میری بیوی سے پوچھ رہی تم شیعہ تو نہیں؟
کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا بچوں کا نام حسن اور حسین ہے. یعنی ہماری غفلت ہے نا، اور ان کا پروپیگنڈا کام کر گیا. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت ہمارے ہیں، صحابہ ان کے. ہم نے محنت کوئی نہیں کی. دیندار لوگوں کی یہ حالت ہے. جیسا ایک اور واقعہ پیش ہے، میں نے کہا وہ سناؤ. کہنے لگا ایک جمعے میں میں نے بیان کیا حضرت امیر معاویہ پر. جتنے بیان کے بعد گر گیا تو ایک مقتدی کا فون آ گیا، کہا امام صاحب میں اتنے دور سے جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنے آتا ہوں، آج مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کون سی ایسی بات میں نے کر؟ کہا ایک بات آپ نے صحیح نہیں کی. میں نے پوچھا کون سی بات صحیح نہیں کی؟ اس نے کہا تو نے حضرت معاویہ کی تعریف. یہ بھی سننی ہے اور وہ بھی سننی ہے. تو یہ کون بتائے گا؟ یہ بچوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے دشمن کامیاب ہو گیا ہے. کسی میٹنگ میں جاؤ، کسی جلسے میں جاؤ، کسی افسران سے ملنے کے جاؤ، میڈیا والوں سے ملو، وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو نا کہ وہ صحابہ، تم صحابہ کی بات کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. صحابہ کا منکر بھی کبھی اسلام سے تعلق نہیں ہے، اہل بیت کے منکر کبھی اسلام سے تعلق نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہوں، ہم صحابہ کا دفاع کریں، اہل بیت کا دفاع کریں. آپ کے علاقے میں ہمارا جماعتی نظم ہے، یہاں کام ہو رہا ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہے، معروف بھائی ہے، یہ یہاں کے ذمہ دار ہے. اپنے بچوں کو کہیں کہ ان سے ملو، ان کے ساتھ جڑو، صحابہ کا تعارف ہوگا، ایمان بچے گا اس فتنے کے دور میں. ان کے ساتھ ضرور تعاون کرے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک.